اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آج ہم استقبال رمضان کا آخری ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ قاری عزیز الرحمان صاحب موجود ہوں گے جو دعا کروائیں گے آخر میں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرنے کے لیے میں محمد مصعب طاہر کی طرف بڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ مصعب۔ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، میرے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے۔ جس طرح کہ مصعب بھائی نے ابھی تلاوت کی، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ آپ ہمیں نعت سنائیں۔ میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں یا رحمت للعالمین، نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی ہوا یا رحمت للعالمین، نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں یا رحمت للعالمین، نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، جنید جمشید کی یاد تازہ کی آپ نے۔ یہ سب سے پہلے عبد الرحمن صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
رمضان المبارک کے آخر میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو اب فضیلت کی راتیں بھی ختم ہو گئی، تو ہم سب کچھ ختم کر کے اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بلا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس رات کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو اگر ہمیں اس رات کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو جائے تو ہم اس کی بھی قدر کرنے لگ جائیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو زندہ رکھا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اس دن کو بھی حدیث شریف میں اس کو جائزہ کا دن کہا گیا ہے کہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر انعام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کا ایسے اظہار کرتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو بندہ اتنا خوش ہوئے اور پھر اپنی ہر خوشی کے سامنے اللہ کی خوشی رکھے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس طرح اللہ کے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب کو ہی سنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم حدیث کو دیکھ کر یہ تصور کیا، جب ہم عید پڑھنے جا رہے ہو یہ تصور کریں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب عید کے دن کا صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، تم جاؤ اللہ کی طرف جو اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اللہ کی اطاعت کی، لہذا اب اپنے انعام کو حاصل کر لو۔ پر جب بندے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا کیا اجر ہے، اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ ہے نا، میں نے اپنے بندے سے راضی ہو اور میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم عید گاہ کے اجتماع میں جا کر جو بھی مجھ سے آخرت کے بارے میں مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو کچھ تم دنیا کے بارے میں مانگو گے تمہاری مصلحت کے مطابق میں اس میں دوں گا، اگر بہتر ہوگا تمہارے لیے دے دوں گا، نہیں ہوگا اس سے جگہ اچھی چیز دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر تم میرا خیال رکھو گے یعنی میرے احکام کی پابندی کرو گے، میں تمہیں کبھی دشمن کے سامنے، کافروں کے سامنے ذلت و رسوا نہیں کروں گا اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تم سے راضی ہو اور تم مجھ سے راضی ہو۔ اور پھر جب بندہ عیدگاہ میں ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو کر واپس جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر آپس میں کھل جاتے ہیں، اتنا عجیب یہ منظر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کر عید کے دن اٹھے، عید کی نماز پڑھنے جائیں، اور پھر ہم پورا دن سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا کیسا اکرام کیا گیا ہے، تو کیا ہمیں اللہ کی کوئی نافرمانی کرنی چاہیے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ جانتے کہ ہمارا آج آخری پروگرام ہے رمضان کا، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ نصیحتیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کر دیں اس بارے میں، رمضان کے ختم ہونے کے بارے میں اور آگے کی زندگی کے بارے میں۔ رمضان المبارک آج 29واں روزہ ہے، تکمیل کے مراحل میں ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک روزہ ہمیں اور مل جائے گا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قسمت والوں کو یہ مبارک مہینہ ملتا ہے۔ بہت سارے مسلمان یقیناً ایسے ہیں کہ جو گزشتہ رمضان میں تھے اور اس طرح رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ آئندہ سال رمضان کا مہینہ آئے گا، کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، کسے ملتا ہے کسے نہیں ملتا، تو اس حوالے سے ایک دو باتیں بڑی اہم ذہن میں آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس مبارک مہینے کے ملنے پہ، پانے پہ ہمیں تو اللہ کے حضور بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔
جیسے جیسے رمضان مکمل ہو رہا ہے، تکمیل کے مرحلے میں ہے، ویسے ویسے اس مہینے کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ قیمتی سے قیمتی تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کو قیمتی یوں بنائیں کہ خوب اللہ پاک کا شکر ادا کریں اس پہ کہ اے اللہ تو نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ پھر سے ہمیں نصیب فرمایا۔ دوسرا اس بات کا شکر ادا ہمیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں ہمیں اعمال کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی، قوت دی کہ روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ رمضان تو ملا اور اگر خدا نخواستہ ہمیں ہمت نہ ملتی، روزہ نہ رکھ پاتے، تراویح نہ پڑھ پاتے، قوت نہ ملتی، تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس پہ بھی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان بھی دیا اور رمضان کے اعمال کرنے کی بھی اللہ پاک نے توفیق دی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں شامل کر دوں کہ رمضان کا مہینہ تو اور بھی بڑے لوگوں کو ملا۔ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، دائیں بائیں نظر دوڑایں تو کئی لوگ ایسے ہمیں نظر آئیں گے کہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کے سامنے فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان ان کو بھی ملا، رمضان ہمیں بھی ملا، لیکن ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان ملنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو رمضان کا تقاضا تھا، رمضان کے جو اصل اعمال تھے، اللہ پاک نے ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخری رمضان کے تکمیلی مرحلے میں ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنی ہے۔ کس پہ توبہ اور استغفار کرنی ہے؟ کہ ان اعمال کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، بے اکرامی ہو گئی، جس طرح رمضان گزارنا چاہیے تھا، جس طرح رمضان کے روزوں کے تقاضے تھے، جو آداب تھے، نماز تراویح کے جو آداب تھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، بے اکرامی ہو گئی ہو، تو اس پہ بھی ہمیں رمضان کے ان تکمیلی مراحل میں ہمیں خوب اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں عرض کروں، ذہن میں آئی، کل جمعہ میں نے عرض کی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے میرے سامنے بھی، ہر مسلمان کے سامنے بھی، کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اس کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو رمضان جیسے جیسے مکمل ہو رہا ہے، تکمیل کے مرحلے میں جا رہا ہے، مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہر مسلمان کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو گزر رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، کیا میں نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی؟ کیا میں نے سچی توبہ کر لی؟ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ رمضان گزر جائے اور میرے گناہوں کی معافی نہ ہو، میری بخشش کا فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے نہ ہو؟ اگر خدا نخواستہ یہ ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، خطرے کا الارم بج رہا ہے، اور اس روایت کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، دعا ہمارے سامنے ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور اس دعا پہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر بھی اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہیں کرواتا۔ تو جیسے جیسے رمضان کی آخری گھڑیاں اور آخری لمحات قریب آ رہے ہیں اور رمضان مکمل ہونے کو ہے، ہمیں اس احساس کے ساتھ رمضان کو الوداع کرنا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہمارے حق میں مغفرت کا پیغام چھوڑ کے جائے اور ہماری سچی توبہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ تو عید کا دن دو کے در حقیقت شکرانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یکدم ان کی روحانی ترقی نیچے گر جاتی ہے اس غفلت میں گزار کے وہ دن کہ بھئی یار چھوڑو، پورا مہینہ ایسے گزر گیا، یہ اب تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا دن ہے، اعمال میں سستی، نمازوں میں سستی، نماز قضا بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں نے سمجھتا ہے کوئی کہ مسلمان کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ مسلمان کو عید کے دن تو پہلے سے زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کا تو ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو جو ہوتا ہی مسلمانوں کے عید کا دن، تو مسلمان کو تو بدرجہ اولا اس بات کی اختیار کرنی چاہیے کہ کم از کم عید کے دن وہ اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اس دن کو واقعتاً شکرانے کے طور پہ گزارے، نمازوں کا اہتمام گزارے اور اس سے احتیاط کی گزارے کرے کہ آج کے دن مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما، ہر مسلمان کے ہر گناہ کو معاف فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت میں تو نے اٹھنے کی توفیق دی، تہجد پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ پورا سال اسی طرح نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا اہتمام، اے اللہ پوری زندگی رمضان کے بعد بھی اسی طرح اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی قوت نصیب فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، تمام شرور فتن سے، آفات و بلیات سے ہم سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کرونا وائرس سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں متاثر ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے ساتھ عافیت والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وائرس کی وجہ سے جتنے مسلمان کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، اے اللہ جس حوالے سے بھی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ بھائی معاذ طاہر نے اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے یہ تھوڑی سی جو کوشش کی ہے، دین کی اشاعت کی، دین کی محنت کی، دین کی تبلیغ کی، اے اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، باعث خیر بنا، باعث برکت بنا۔ اے اللہ اس محنت کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے اس کا سبب بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے، بن مانگے اپنی شایع نشان نصیب فرما۔ اے اللہ بہت بہت برکتوں والی زندگی نصیب فرما، ہمارے بوڑھوں کے بڑھاپے میں، بزرگوں کی بزرگی میں، جوانوں کی جوانی میں، اے اللہ بچوں کے بچپنے میں برکتیں نصیب فرما۔ بے برکتی کے وبال سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو مساجد اور مدارس ویران ہیں، اے اللہ جلد سے جلد اس وائرس کا خاتمہ فرما کر اے اللہ مساجد مدارس کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے عالم اسلام کے لیے کھول دے۔ اے اللہ مساجد مدارس کو آباد فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مساجد مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء، علماء، نمازیوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، خاتمہ ایمان کامل پہ فرما۔ اے اللہ خاتمہ بھی ایمان کامل پہ فرما، زندگی ایمان اسلام کی نصیب فرما، نیک اعمال کی نصیب فرما، اپنی رضا والے نصیب فرما، اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم تقبل منا وارض عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ رہے سارے رمضان اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہماری دوبارہ سے ملاقات ہوگی، ایک نئی سیریز کے ساتھ ہوگی، نئے ایپیسوڈز ہوں گے، نئے پروگرامز وغیرہ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔